امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور غم انگیز واقعہ ہے۔ امام حسین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے تھے۔ یزید نے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن امام حسین نے اسے ٹھکرا دیا کیونکہ وہ یزید کی حکومت کو ناجائز اور اسلامی حکومت کے خلاف سمجھتے تھے۔ امام حسین کے نزدیک یزید کے خلاف ظلم و جبر اور عدل انصاف اس کے روح کے خلاف تھی۔ یزید کی جانب سے دباؤ بڑھنے پر امام حسین کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ حضرت امام حسین اپنے خاندان کو لے کر اپنے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور آتے ساتھ رو پڑے، کہا نانا جان، یہ وہی شہر ہے جہاں میں آپ کے کندھوں کی سواری کرتا تھا۔ آپ سے جو مجھے محبت تھی، مجھ سے جو آپ کو محبت تھی، اس کے قصے مشہور ہیں، لیکن آج میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی جائیداد بنانی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے سے اجازت لے کر نکل رہے تھے کہ مدینے والے کہتے ہیں وہ عجیب سما تھا کہ مدینے والے دیکھتے رہ گئے۔ اہل بیت کا قافلہ نکل رہا تھا۔ قافلے میں حضرت امام حسین کے بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہن اور کئی لوگ شامل تھے۔ یہ قافلہ بعد میں بڑھتا چلا گیا، لیکن مدینے سے نکلنے والے قافلے اتنے ہی تھے۔ اور پھر امام حسین اپنے والدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے قبر کے پاس آئے اور وہ بے اختیار رو پڑے، اپنی ماں کو آخری مرتبہ سلام کر رہے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کا جانا دیکھا تھا، اور مدینے والے روکتے رہے کہ ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی حمایت بھی کریں گے، آپ مدینے سے نہ جائیں۔ کئی لوگ آپ کے جبے کو تھام کر پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہم آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آتی ہے، آپ اگر مدینہ خالی کر کے جائیں تو بتائیں رسول اللہ کے گھر میں اب کون بچا؟ آپ کے بھائی شہید ہو چکے، امام حسین، آپ کے والد بھی نہیں رہے، رسول اللہ کے گھر کی ایک نشانی آپ ہیں، اور آپ جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ مدینہ رسول اللہ کے گھر سے خالی ہو جائے گا، اگر رسول اللہ کا گھر یہاں نہیں تو پھر کس کا گھر رہے گا؟ مدینے والے بہت بے تاب اور پریشان تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور کہا حسین ابن علی، ہماری تلواریں ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ نہ جائیں۔ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ رہ تو جاؤں گا تمہاری باتوں پر، لیکن کل کو جو یزید بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر، یہ مقابلہ کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا، اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خونالود ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں نبی پاک کے شہر کا ہر درجہ احترام کرتا ہوں۔ یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ ہم اہل بیت کے گھر پر جاتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا، جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھی۔ اہل مدینہ کہتے ہیں وہ گھر خالی ہو چکا تھا، اس گھر کے اندر اب کوئی نہیں تھا۔ ادھر امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان سمیت مکہ مکرمہ پہنچے۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، تقریباً 4 تاریخ تھی اور امام حسین کے پیدائش کی تاریخ تھی۔ مکہ والوں نے امام حسین کا شاندار استقبال کیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی وہاں تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ آ گئے مدینہ سے سلامتی کے ساتھ، مرحبا، آپ کے لیے مبارکبادی۔ ولید بن عقبہ سے، مروان بن حکم سے، یزید سے اپنی جان بچا لی، اب امن و امان میں آپ رہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ خاندان نبوت اہل بیت کا گھرانہ خوشحالی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن براہ عیشیوں کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حمایتیوں کا ایک جماعت تھا، شیعان علی جن کو کہا جاتا تھا، جو کوفہ میں رہتے تھے، برسوں سے حضرت علی کے زمانے سے رہتے تھے، کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں کوفہ میں رہے اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا۔ جب امیر معاویہ حکومت کر رہے تھے اس وقت سے بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے
امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں کہ آپ آ جائیے، پر امام حسین نے منع کر دیا، کہا کہ میں پھر سے وہی عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا جو میرے والد کے زمانے میں ہوئی تھی۔ تو حضرت امام حسین نہیں گئے۔ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے جو عراق میں اب بھی موجود ہے۔ کوفہ میں جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ جمع ہوئے اور میٹنگ کی۔ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی۔ وہ شخص سارے آدمی کو جمع کر کے کہتا ہے، دیکھو امیر معاویہ کا تو اب انتقال ہو چکا اور یزید بیٹھا ہے، اب تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین اس خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہے؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، رسول اللہ کے نواسے علی ابن طالب کے بیٹے، ان سے زیادہ حقدار کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے یہ سنا ہے کہ حسین نے یزید کے بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا لیں اور ان کی خلافت کو تسلیم کر کے ان کے ہاتھوں سے بیعت کر لیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے پورا کوفہ امام حسین کے ساتھ بیعت کر لے گا اور یزید کو تخت خلافت سے اتار دیں گے۔ تو سبھی کوفہ والے اس بات کو مان گئے اور پھر سارے لوگوں نے مل کر خط لکھا امام حسین کے نام پر۔ عبداللہ بن صبح حمدانی نام کا ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجا۔ اس میں کوفہ کے رئیس اور بہت ذمہ دار جو لوگ تھے اس کی دستخطیں تھی اور مہریں لگی تھی۔ یہ خط رمضان کے 10 تاریخ کو آیا تھا۔ کوفہ والوں نے لکھا تھا، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد، حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد، کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے تخت خلافت پر۔ علی کے بیٹے حسین، آپ تشریف لے آئے، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں یہ خط کو پڑھا تھا اور لوگوں سے پوچھا۔ کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ جو بڑے صحابی تھے انہوں نے کہا، کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ غدار لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کے والد کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی حسن کو بھی یہیں شہید کیا گیا، آپ وہاں مت جائیں، مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین نے اس خطوط کو نظر انداز کر دیا۔ تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دیا اور آخری میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے، فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی اور اس کو امیر کیسے بنایا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین، ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ جب امام حسین نے اس خط کو پڑھا تو پھر سے سارے صحابیوں سے مشورہ کیا، اب تو مجھے جانا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا۔ سارے مکہ مکرمہ کے لوگ جمع ہوئے اور سبھی نے امام حسین کو منایا، کہا کوفہ نہ جائیں۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار تو چند صحابیہ آئے اور انہوں نے مشورتاً یہ کہا، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو پہلے آپ نہ جائیں، اپنے خاندان کے کسی شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں اور وہ وہاں جا کر کے وہاں کا حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا کہ کوفہ والے سچ کہہ رہے ہیں تو آپ جائیے گا، ان کے خطوں کے بھروسے مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو مان لیا اور اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا، بھائی تم جاؤ وہاں اور میرے جانب سے لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر مجھے خبر کر دینا۔ تو حضرت امام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے نکل رہے تھے تو ان کے 2 بیٹے بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو کوفہ والے جوک در جوک استقبال کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ ایک رات میں 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، امام حسین کے نام پر۔ آج ادھر دیکھو ادھر ہی اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ تھا کوفہ کا۔ مختار بن عبید ایک شخص ہیں جس کے گھر جا کر امام حسین بن عقیل قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت سے رہتا تھا۔
اس نے ہی سارے لوگوں کو جمع کیا تھا اور ساری باتیں وہیں پر ہو رہی تھی۔ کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، جو صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، لیکن نہایت ہی نرم دل اور بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اس کو جب یہ بتایا گیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوک در جوک اس کے ہاتھوں سے بیعت ہو رہے امام حسین کے نام پر، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا، کہا کہ اے کوفہ والوں، مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ خبر یزید کو پہنچی تو وہ تم لوگوں کے ساتھ سختی کرے گا اور پھر کوفہ والوں کے جان و مال خطرے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا چمچہ تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کو کہا، آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، آپ مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر نعمان بن بشیر نے کہا تھا، اے ظالم، تو کس انداز میں مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ یزید کے چمچے نے کہا، تب تو جلیل انسان ہے اور عزت دار نہیں ہے۔ تب نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضگی ہو اور کسی کے خون سے میرا ہاتھ رنگا ہو۔ اتنا کہہ کر نعمان بن بشیر چلے گئے۔ یزید کا چمچہ جو وہاں موجود تھا، خط لکھ کر یزید کو بتایا کہ امام مسلم بن عقیل آئے ہیں اور امام حسین کی خلافت کا دعویٰ کر دیا، اور جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ وقت آ ہی گیا اور کوفہ والے جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کو یہ بات کب ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کی تیاری کیے ہوئے تھے، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کا بیٹا یزید زور سے طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا رہا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ بات ہو ہی گیا، خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خطرہ تھا، اور حضرت امام حسین کے خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا۔ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ والے بہت اچھے سے پیش آ رہے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے سب ایک ہو کر آپ کا نام لے رہے ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا۔ جس کام کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے اپنا کام کیا۔ ادھر یزید نے خط لکھ کر اپنے ایک ساتھی عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا کہ فوراً کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو ٹھیک کرے۔ عبید اللہ بن زیاد ایک نہایت ہی جلاد قسم کا آدمی تھا۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفہ گیا تو وہاں جا کر پہلے ہانی بن عروہ کا قتل کیا، جس کے یہاں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہانی بن عروہ کا جب قتل ہوا، جتنے آدمی کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ فجر کے نماز میں صرف 3 آدمی جماعت میں تھے، 12,000 آدمی ایک دن میں پیچھے ہٹ گئے، اور پھر آخر میں عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کا بھی قتل کر دیا۔ یہ حالات امام حسین کو پتہ نہیں تھا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی مسلم بن عقیل کے 2 خط آ گئے ہیں، اب مجھے نکلنا ہے۔ امام حسین 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ اس میں 82 لوگوں کا قافلہ تھا، جس میں حضرت علی کے شہزادے عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے اور تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے۔ امام حسن کے بھی 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، اور آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ، وہ بھی ساتھ تھی، اور قافلے میں دیگر افراد بھی تھے، اور دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 لوگوں کا قافلہ بنا۔ امام حسین کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں ایک علاقہ جیوال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ تاریخ 1 محرم ہو چکی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد کو جب پتا چلا امام حسین کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں تو یزید نے حر بن یزید، جو ایک پہلوان تھا جس کی کوفہ میں بہت دھاک تھی، اس کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر، اس کو مجبور کر کے کسی طرح سے جھکا کر کے میرے پاس لانا۔ حر بن یزید کا یہ پہلا لشکر تھا جو کوفہ سے نکلا تھا امام حسین کے راستے کو روکنے کے لیے۔ حر بن یزید امام حسین کے پاس آیا اور کہا، آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے لے جاؤں گا۔ امام حسین نے حر بن یزید سے کہا، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسہ فاسق و فاجر شخص کے سامنے جھکے گا؟
तो फिर हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन से कहा, आप क्यों निकले हैं और आप क्या चाहते हैं? तो इमाम हुसैन ने कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि तुम कुफा वालों ने 12,000 के करीब लोगों ने खत लिखकर मुझे बुलाया है, और कई बार तो कई काफिले आए मक्का मुझे दावत देने के लिए। हुर बिन यजीद ने कहा, हम उनमें से नहीं है जिसने आपको खत लिखकर बुलाया। इमाम हुसैन ने वो खतों का थैला निकाला और उसके सामने उड़ेल दिया और कहा, यह देखो, इसमें कुफा के लोगों के मोहरे और दस्तखतें हैं। हुर बिन यजीद ने सारे खत देखे और कहा, यह और लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, इनमें से हम नहीं। इमाम हुसैन ने कहा, अगर तू लोग नहीं चाहते कि मैं कुफा जाऊं तो मुझे वापस जाने दो, या मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उससे बात कर लूंगा, और यह भी मंजूर नहीं है तो मुझे किसी साहिल समुंदर की तरफ भेज दो, मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहां गुजार लूं। हुर बिन यजीद ने कहा, आपने अच्छे मशवरे दिए हैं, मैं अब्दुल्ला बिन जियाद के पास ये बातें पहुंचाऊंगा। और इसी तरह यह काफिला 1 मुहर्रम से 5 मुहर्रम तक चलता रहा। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के साथ था, या तो कभी उनका रास्ता रोकता या कभी आगे बढ़ने को कहता। एक जगह आई बनी मुकातिल उस इलाके का नाम था। वहां पहुंचने के बाद हुर बिन यजीद ने कहा, हम आपको मजबूर करना चाहेंगे, इसलिए कि मैं हुकूमत का पाबंद हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, मैंने जो 3 शर्तें दी थी उसका क्या हुआ? उसने कहा, मैंने पैगाम भेजा है, उससे पहले मैं कोई काम नहीं कर सकता। फिर उसी ने यह मशवरा दिया कि आप एक काम करें, आप कुफा की तरफ भी मत जाएं और यजीद से मिलने भी न जाएं। तीसरा कोई रास्ता ले लें, आपके आगे पीछे चलता रहूंगा, जंग नहीं करूंगा, लेकिन जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वह करूंगा। इमाम हुसैन ने इस बात पर कहा, ठीक है, और उन्होंने तीसरा रास्ता ले लिया। और तीसरे रास्ते पर चलते चलते एक जगह आया। शाम का वक्त था जहां आपने पड़ाव लिया। उस दिन तारीख 7 मुहर्रम था। आपने उस जगह के लोगों से पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आ भरी और कहा, यही वह जगह है जहाँ पर हमारे ऊँट बैठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे। यही वह जगह है जहाँ हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे, मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया मैदान करबला में। उस वक्त कोई आबादी आसपास नहीं थी, दरियाए फुरात करीब था और अभी दूसरी सुबह होने को थी। एक शख्स था अम्र बिन साद, जो साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था। इब्ने अबी वक्कास जो रसूल अल्लाह के सहाबी थे। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अम्र बिन साद को उनकी फौज के साथ बुलाया और कहा कि हुसैन की बगावत को रोकना है, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना है। अम्र बिन साद डर गया और कहा, मुझे यह काम न दो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा है, मैं उसे नहीं रोक सकता। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उस पर शक्ति बरती और उसे डराया, उसकी हुकूमत उससे छीन ली जाएगी। यह बात सुनकर अम्र बिन साद पलट गया, जो सहाबी रसूल का बेटा था। उसने कहा, मैं 4000 की फौज लेकर जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी और कहा, जाओ। 4000 की फौज लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल 5000 की फौज हो गई 82 लोगों का रास्ता रोकने के लिए। और उसके बाद अम्र बिन साद जैसे ही आया, इमाम हुसैन से आते साथ मीटिंग शुरू कर दी। रात का वक्त था। इमाम हुसैन की तरफ से 20 सवार और अम्र बिन साद की तरफ से 20 सवार मैदान में जमा हुए और फिर इन दोनों ने सवारियों को दूर किया और तन्हा बैठ गए दरियाए फुरात के किनारे। अम्र बिन साद ने कहा, आप चाहते क्या है? इमाम हुसैन ने वही 3 बार रखी जो हुर बिन यजीद को बताया था। अम्र बिन साद खुश हुए और कहा, मामला ठंडा हो जाएगा, सुलह हो जाएगी। इमाम हुसैन कत्ल की नीयत से नहीं आए और जंग की नीयत से नहीं आए। अम्र बिन साद ने खत लिखकर भेजा, उबैदुल्लाह बिन जियाद को, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हुसैन इब्ने अली सुलह की नीयत रखते हैं। उन्होंने 3 बात ये रखी है, तुम अगर कबूल कर लो तो हम जंग से बच जाएंगे और वह भी बच जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास यह खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब यह खत पढ़ने लगा, दरबारी मौजूद थे, उसके सामने सुनाया। एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया कि उसने कहा कि यह मामला सुलह हो गया, क्योंकि अम्र बिन साद के बात पर हमें भरोसा है, वह मेरा वफादार है। उसने अगर यह भेजा है तो बात सच्ची होगी। हुसैन लड़ना नहीं चाहते, हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। यह बात चली रही थी कि एक बदबख्त सिमरजिल जोसन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ
وہ کھڑا ہوا اور کہا، عبیداللہ بن زیاد، اگر حسین کو وہاں سے لوٹنے دے دیا جائے تو ان کی فتح ہوگی اور آپ کی شکست ہو جائے گی، وہ عزت والے مانے جائیں گے اور آپ ذلیل مانے جائیں گے۔ عمر بن سعد پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ دریا کے کنارے رات رات پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ان کی حسین سے دوستی ہو گئی ہے اس لیے اس نے ایسا خط بھیجا ہے۔ اس بات سے عبیداللہ بن زیاد کا پورا مائنڈ چینج ہو گیا۔ اس بات کو سن کر عبیداللہ بن زیاد کا سوچ بدل گیا اور سمر الجوشن کے ہاتھ عمرو بن سعد کو پیغام بھیجا گیا، تم کو صلح کرنے نہیں بھیجا گیا بلکہ حسین کا سر کاٹ کر لانے کو بھیجا ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا، ہم تو یہ جنگ نہیں چاہتے۔ سمر الجوشن نے کہا، فوجی میرے حوالے کرتے ہو یا اپنی سپہ سالاری برقرار رکھنا چاہتے ہو؟ عمرو بن سعد پر لالچ حاوی ہو گیا اور کہا کہ میں اپنا سپہ سالاری چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں میدان میں ڈٹا رہوں گا اور سب سے پہلا تیر حسین ابن علی پر میں چلاؤں گا۔ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ دن 10ویں محرم کا تھا، جمعہ کا دن تھا اور جوہر کا وقت تھا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور دردناک واقعہ ہے جو ہمیں حق و انصاف کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ امام حسین نے اپنے اہل و عیال سمیت کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش کیا، لیکن اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور حق کی حفاظت کرنا ہی سچا ایمان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ہر ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی ترغیب دیتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو۔